السلام علیکم. گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب صاحب. السلام علیکم ناظرین. کل بات ہو رہی تھی، عائشہ نے بتایا کہ علیمہ خان نے اپنے پارٹی اراکین خاص طور پر جو وکلاء ہیں ان کی کلاس لی اور یہ کہا کہ یہ وکلاء کیا کر رہے ہیں. اس پہ عمران خان صاحب نے غالباً یہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ وکلاء کیسے آگے کیوں نہیں چلا پا رہے، اور ان کی رہائی تو دور کی بات ہے، پٹیشن سماعت کے لیے مقرر بھی نہیں وہ کر پا سک رہے. ناظرین، عائشہ میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کا یہ کنسرن بلا وجہ نہیں ہے. اچھا. ہاں، وہ یہ بات 19 فروری کو جو سماعت ہوئی اس میں سامنے آئی کہ اتنے سینئر لائر، آپ لطیف کھوسہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل، کئی بار میں نے تو انٹرویو بھی کیا ہوا ان کا. اور کس قدر وہ کتنے سینئر ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں رہے اور سپریم کورٹ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، وہ اٹارنی جنرل بھی رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں پروسیجر کا پتہ نہ ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بالکل پتہ ہوا کیا 19 فروری کی سماعت میں یہ ہوا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی. اچھا. اور جو ریلیف ہائی کورٹ انہیں دے چکی تھی، یہاں آ کے اس کے علاوہ انہوں نے کورٹ سے ایک استدعا کی کہ ہائی کورٹ کو حکم دیا جائے کہ ان کی درخواستوں کی، عمران خان کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائیں اور ملاقات کا آرڈر دیں. تو جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس صلاح الدین پنہور نے ان کے جو ہے بخیو دھیڑ کے رکھ دی. اچھا. کھوسہ صاحب کے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریلیف جو آپ مانگ رہے ہیں یہاں، یہ آپ کی اس پٹیشن میں جس کے خلاف آپ اپیل لے کے آئے ہیں ہائی کورٹ میں نہیں مانگا گیا. اچھا. اور جو ریلیف آپ نے ہائی کورٹ میں مانگا نہیں، وہ آپ اپیل میں کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اپیل میں تو آپ اس لیے آتے ہیں نا عائشہ کہ میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، ہائی کورٹ میں گیا، میں نے یہ ریلیف مانگا تھا، مجھے نہیں ملا نہیں، تو پھر آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. بالکل. اب یہ ایک عام وکیل، یعنی جو جونیئر وکیل ہے بالکل سا، اس کو بھی معلوم ہوگا کہ کیا طریقہ کار ہے. پھر جو انہوں نے پٹیشن دائر کی، ایک اور پٹیشن جو انہوں نے دائر کی یہ ریلیف لینے کے لیے، اس میں انہوں نے کیا لکھا جی؟ ان دی اوریجنل جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ. اب 27ویں ترمیم آ گئی ہے. 27ویں ترمیم کے بعد بچے کو تو نہیں، لیکن کم از کم وکلاء کو پتہ ہے کہ آئینی عدالت الگ ہو چکی ہے، فیڈرل کورٹ، اور آئینی معاملات میں اوریجنل جورسڈکشن فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، اس کورٹ کی نہیں. بہرحال انہوں نے وہ پٹیشن ایکسیپٹ کی یا افریدی نے، اور انہیں ایک ریلیف دیا. صحیح. اس ریلیف کے بعد آپ بتا رہی تھی کہ وہ پرسوں کل پھر سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. اب وہ کیا چاہتے ہیں یا افریدی صاحب سے کہ وہ دیا گیا ریلیف بھی واپس لے لیں؟ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ نا صرف مذاق ہو رہا ہے، پلینگ کر رہے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے یہ پٹیشن دائر کر دی ہے، میں پیش ہو گئے، اور وہ ریجیکٹ ہو دیں گی، وہ قانون کے مطابق نہیں ہوں گی، تو خان صاحب اندر بیٹھے رہیں گے، ان کی کارکردگی بنتی رہے گی. کل علیمہ خان نے بہت ہی اگریسو اپنا ایک کنسرن شو کیا، نہ صرف ہائی کورٹ میں بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے بڑے ہی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ایک لائر کا انہوں نے نام لیا، کدھر ہے وہ، کیوں ابھی ان کے کیسز جو ہے فکس نہیں کروا، بالکل کیوں جو ہے وہ کیسز نہیں کروا رہے. انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ یہاں پر وکلاء جو ہے وہ ایم این اے کی ٹکٹ لے کے، سینیٹر کی ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خان کے لیے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر رہا. لاٹریاں نہیں نکلی بالکل ایسے. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اپنے سیاست سمکانے میں مشغول ہیں، اور جس کام کے لیے ان کو ہائر کیا گیا وہ کام نہیں کر رہے. یہ ایم این ایس بن گئے، ایم پی ایس بن گئے، ان کی وکالتوں کے ریٹ چڑھ گئے، نامور ہو گئے نا. نامور ہو گئے. اور ریلیف کیوں نہیں مل پا رہا، وہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی لطیف کھوسہ صاحب والی. تو ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی واقعات سامنے آتے ہوں گے. وہ زمانہ تو اب گیا نا، وہ والے جدید اب اصل میں رہے نہیں جو خان صاحب کو دیکھ کے گڈ ٹو سی یو کا نعرہ لگاتے تھے، بالکل، یا انہیں بالٹیاں بھر بھر کے ضمانتیں دے دیتے تھے ایڈوانس بھی. بالکل ایسے ہی. جوڈیشری نہیں ہے، اب ان وکلاء کو محنت کرنی پڑے گی، محنت کے ساتھ ساتھ دل سے کام کرنا پڑے گا، سنسیئرٹی سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی نیت میں فطور آتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ توڑ نہیں پہنچتا. یہاں پر علیمہ خان کے خدشات جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار اپنی پارٹی قیادت کو نشانہ بھی بناتی ہیں. جیسے ابھی انہوں نے بیرسٹر گوہر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہاں ہے چیئرمین،
کیوں ایفرٹ نہیں کرتے, کیوں وہ ہماری بات نہیں مانتے. اب وہی ہوگا جو ہم کہیں گے, ہم ان کی بہنیں ہیں, ہمیں کنسرن ہے, ہم نے خان کو باہر نکالنا ہے. مطلب انہوں نے اتنا اگریسو اپنا ایک بیان جاری کیا ہے جس کی وجہ سے آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے. میں ابھی آ رہی تھی تو ہائی کورٹ کے باہر کافی زیادہ رش تھا, پی ٹی آئی کی کافی جو قیادت اور سینئر رہنما ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز وہاں پہ موجود تھے. تو ابھی جتنے بھی وکلاء کا کل نام لیا گیا تھا آج وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. علیمہ خان بھی موجود ہیں, ان کی بہنیں بھی موجود ہیں, وہ وکلاء بھی موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل تو وہ چیف جسٹس کے انتظار میں کافی دیر بیٹھے رہے, کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے رہے کہ جی کہ چیف جسٹس آئیں ان سے ملاقات کرے. کل انہوں نے گلہ یہ کیا تھا کہ چیف جسٹس نے ملاقات نہیں کی اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. اس بات کو بھی سوشل میڈیا پہ کافی کنٹروورشل کیا جا رہا ہے. یہ جہالت ہے بالکل اچھا, یہ جہالت ہے جو جب وکیل کسی کیس میں پیش ہوتا ہے نا تو وہ سلام کورٹ میں کھڑے ہو کے روسٹروم پہ تو کر سکتا ہے, جاتے ہوئے یا چیمبر میں جا کے وہ سلام کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی بھی جج یا چیف جسٹس اس دن ان سے بات نہیں کرے گی. اور یہی بتایا جا رہا ہے نا, یہ پروسیڈنگ کا حصہ تو نہیں ہے سلام کا جواب دینا. تو خیر انہوں نے اس چیز کا نہیں دیتے ہیں پروسیڈنگ میں, شکوہ کیا کہ جی ہمیں تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا, رمضان تھا, مسلمان تھے, سلام کیا تھا, جواب دے دیتے کیا ہو جاتا. بس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب خود ابھی نوجوان ہیں, اتنا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے جینسی کو بہت انفارمیشن ہے, انفارمیشن ضرور ہوگی لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. باپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بچہ کبھی بھی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. آج کل کے نوجوان کہتے تو ہیں انرجیٹک بھی ہیں, انفارمیشن بھی ہے ان کے پاس, لیکن وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو دھکے کھا کے کسی کے پاس آتا ہے. جو ہمارے بزرگ جو ہیں یا پھر ہم سے بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پوری زندگی ایفرٹ کی ہے, تجربات کیے, ان تجربات سے ان کے پاس جو سبق آیا ہے نا وہ ان بچوں کے پاس نہیں ہے. تو یہاں پہ سہیل افریدی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی کیا جوریڈکشنز ہیں, کیا ان کی ڈومینس ہیں, کہ کیا وہ کر سکتے ہیں, یا کسی سے مشورہ ہی کر لیں. اتنا فائدہ ہوتا ہے ملاقاتوں کا, جس طرح ایک قیادت, ایک قائد جو ہے اپنی جماعت کو ڈائریکشن دیتا ہے. جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں, جب ان کی بہن بھی ملنے جاتی تھی, جب ان کی سیاسی قیادت بھی ملنے جاتی تھی, تو ہم دیکھتے تھے ایک ڈائریکشن ملتی تھی اور اس ڈائریکشن میں کام بھی ہو رہا ہوتا تھا. جب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا ہے تب سے آپ افراتفری دیکھیں, بہنیں الگ سے بول رہی ہیں, ان کی حکمت عملی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, بہنیں الگ سے ہیں, سیاسی قیادت الگ سے, الگ ہی پیج پہ ہے, ان کے دھڑے بندیاں اتنی زیادہ ہیں, کوئی جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بلکہ ابھی آج میں نے ٹویٹ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا خان صاحب کی رہائی کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. پارٹی کے اندرونی اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اب وہ ان اختلافات کو ختم کریں یا پھر خان کی رہائی کے لیے. اور یہاں پہ خان کی رہائی سے مجھے یاد آیا, یہاں پر پارٹی میں شدید اختلاف پایا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر نے سہیل افریدی کو منع کیا تھا کہ وہ اپنی رہائی فورس نہ بنائیں, لیکن یہاں پر سہیل افریدی ڈٹ گئے ہیں. کل بھی میں دیکھ رہی تھی جو کے پی حکومت کے ترجمان ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو مرضی ہو جائے ہم یہ رہائی فورس جو ہے ضرور بنائیں گے. اب یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے سر کہ ایک طرف تو چیئرمین کا آرڈر ہے ایک قسم کا, انہوں نے صاف لفظوں میں منع کیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قانون سے بالاتر ہو یا قانون کے اندر نہ آئے, یعنی غیر قانونی کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے سہیل افریدی کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. یہی تو اصل میں مسئلہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جماعت ہے نا وہ ون مین پارٹی ہے اصل میں, اور اس میں کمانڈ صرف خان صاحب کی چلتی ہے. اور جو پلانرز ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کی جو تک کمانڈ چل رہی ہے اور لوگ مل رہے ہیں ان سے ڈائریکشن دے رہے ہیں, ان کو توڑنا مشکل ہوگا. ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی, بالکل, اور نتیجہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اب ہر آدمی جو گوہر صاحب جو آرڈر کرتے ہیں وہ افریدی صاحب نہیں مانتے, افریدی صاحب جو آرڈر کرتے ہیں وہ لطیف کھوسہ نہیں مانتے, اور جو علیمہ باجی کہتی ہیں وہ افریدی صاحب نہیں مانتے. اچھا یہاں پہ کل میں دیکھ رہی تھی علیمہ خان جو ہے وہ شدید تنقید کر رہی تھی بیرسٹر گوہر پہ, اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے شیر علی مروت کو بھی منع کیا تھا کہ آپ نے خان کی بہن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, اور کمٹمنٹ کی تھی. یہاں پر بھی مجھے ایک جو ہے وہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پر بیرسٹر گوہر علیمہ خان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, وہیں علیمہ خان جو ہے بیرسٹر گوہر پر شدید تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. اور جس طرح شیر علی مروت نے الزام لگایا تھا کہ علیمہ خان چیئرمین شپ چاہتی ہیں, تو اس طرح کے کلیش سے نظر آ رہا ہے کہ اختیارات اور تخت کی جنگ ہے, نہ کہ خان کو رہا کروانے کی. تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہائی کورٹ سارے پہنچے ہیں,
اب دیکھتے ہیں کہ جو جیسے میں نے ابھی واقعہ سنایا بس والا مسافر والا کیا ہوتا تو ہے، اس میں ہاں اب یہ نئی حکمت عملی کیا لے کے آئے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لاہور اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ جو روزانہ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں ان کے ہائی کورٹ پہنچنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ خان کے کیسز کو لگوایا جائے، ملاقاتوں کا سلسلہ بحال کروایا جائے، کسی طریقے سے جج جو ہے وہ ان کی مان لے اور یہ اس بندش کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال کر دے. یہی ان کی ایفرٹ ہے، یہی مطالبہ ہے. ایک طرف تو وہاں پہ مطالبہ ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور پٹیشن یہ ہے کہ ان کے ذاتی معالج کو ایکسیس دی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پٹیشن جو ہے وہ جلدی لگ جاتی ہے. کس پہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ کیسز جو ہے وہ لگ چکے ہیں، کچھ کیسز کی سنوائی جو ہے وہ شاید ہو بھی جائے. اب دیکھنا یہ کون سے کیسز جو ہے وہ سنے جاتے ہیں اور اس میں کیا فیصلے ٹھیک آتے ہے. ہیں. ہم جو بھی ناظرین سے اپڈیٹ ہوگی سر اجازت لیتے ہیں اور چلتے ہیں ہائی کورٹ اور اپڈیٹ لے کے آتے ہیں. جی اجازت دیجیے راشد اور عائشہ ناز کو. دیکھتے رہیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.